رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أكثر ذكر الله أحبه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد. اللہ جل جلالہ کی ذات بہت بڑی، بہت بلند ہے، اور جیسے وہ خود بلند ہے ایسے ہی اس کا نام بھی بہت بڑا، بہت بلند ہے. اور جو اس نام کے ساتھ قوی نسبت اور تعلق پیدا کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالی کی نام کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ قرآن مجید میں اکبر کا لفظ آیا ہے، اور اذان و اقامت میں بھی، نماز میں بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، سنتے ہیں. چنانچہ فرمایا: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور دوسری جگہ فرمایا: وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی بھی بہت بڑی ہے. رضوان میں تنوین بھی تقلیل کے لیے ہے، کمی کو بتانے کے لیے، اور آگے من بھی تبعیض کا ہے. اللہ تعالیٰ کی کچھ اور بہت تھوڑی رضامندی بھی مل جائے تو اکبر، پوری کائنات سے، ساری مخلوقات سے یہ بڑی نعمت ہے، بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام لینے کا بار بار حکم فرمایا ہے، اپنے ذکر کی ترغیب فرمائی ہے، اور ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتے ہیں. ان کی زبانیں اللہ کے نام سے ہر وقت تر رہتی ہیں، ان کی زبان پر، ان کے دل پر اللہ کا نام جاری ہے. اور یہ خود بخود جاری نہیں ہوتا، اس کے لیے کثرت ذکر چاہیے، ماحول چاہیے، تربیت چاہیے، اور مجاہدہ چاہیے. جن جن حضرات نے یہ مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، اللہ جل شانہ نے ان کو قیمتی بنا دیا، اور ان کی زبانیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ مانوس ہو گئے. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نہ دن اچھا لگتا ہے، نہ رات اچھی لگتی ہے، اور نہ جینا اچھا لگتا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. اللہ کے ذکر کے بغیر ان کو جینا بے لطف اور بے مزہ محسوس ہونے لگتا ہے. اور حضرت معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق محدث کبیر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: لا يطيب الليل الہی لا يطيب الليل الا بمناجاتك
مجھے رات اچھی نہیں لگتی ہے اللہ مگر تیرے ساتھ مناجات کرنے سے، دعائیں کروں، التجائیں کروں، تجھے یاد کروں، تیری عبادت میں مشغول رہوں، مجھے رات اس لیے اچھی لگتی ہے۔ وَلَا يَطِيبُ النَّهَارُ إِلَّا بِطَاعَتِكَ، اور مجھے دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری طاعت کے ساتھ، کہ تیرے حکموں پر عمل کروں، فرمانبرداری کروں۔ اور فرماتے وَلَا تَطِيبُ الدُّنْيَا إِلَّا بِذِكْرِكَ، ساری دنیا مجھے اچھی نہیں لگتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ۔ وَلَا تَطِيبُ الْآخِرَةُ إِلَّا بِعَفْوِكَ، اور آخرت مجھے اچھی نہیں لگتی مگر تیری معافی کے ساتھ۔ وَلَا تَطِيبُ الْجَنَّةُ إِلَّا بِرُؤْيَتِكَ، اور جنت بھی مجھے نہیں چاہیے، اچھی نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔ تو یہ اللہ والے تھے، صرف یہ زبان سے انہوں نے باتیں نہیں کی، یہ لفاظی نہیں تھی بلکہ یہ ایک حقیقت تھی، ان کے دل کی آواز تھی۔ جنہوں نے اپنے پر محنت کی، ماحول میں جڑے، اکابر سے، مشائخ سے، اولیاء سے تربیت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ایسی مثالی بنا دی۔ اور جنہوں نے یہ نہیں کیا، چاہے انہوں نے دنیا اور اس کے مرتبے اور اس کی چیزیں بہت کچھ حاصل کر لی لیکن وہ قیمتی نہیں بنے۔ ایک پنساری گزر رہا تھا، راستے میں آملے کا درخت آیا تو اس نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور تمثیل کی یہ بات ارشاد فرمائی ہے اپنے مواعظ میں۔ ان آملوں کو جھاڑو دے کر اکٹھا کر لیا اور وہ لے گیا اپنی دکان میں رکھ لیا بھوری میں بھر کے۔ اب کسی کے پیٹ میں کوئی گڑبڑی ہے، قبض ہے، تو پاخانہ دھکیلنے کے لیے، نکالنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ معمولی سی قیمت، اور کام یہ ہے کہ قبض کشا اس کی پھکی بنتی ہے۔ یہ وہ آملے ہیں جو مجاہدے اور ریاضت سے نہیں گزرے اور ایسے ہی زمین میں پڑے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے لے آیا، گاہک کو دے دیتا ہے کہ اس کو پیس کر اور پھکی استعمال کر لو تو تمہاری پیٹ کی تکلیف، قبض وغیرہ دور ہو جائے گی۔ اور حکیم آیا، اس نے عاملوں کو کہا کہ میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، تمہارا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں، تم قیمتی بنو گے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تمہیں میں پہلے دودھ میں رکھوں گا، اچھی طرح خشک کروں گا، پھر تمہیں صاف کر کے پانی میں ابالوں گا، پھر گرم پانی سے نکال کر پھر تمہیں خشک کروں گا، اور پھر گرم گرم شیرے میں ڈالوں گا، پھر تمہیں میں سوئیاں چبھوں گا، اور اس طرح تمہارا ایک مربع تیار کروں گا تو تم بہت قیمتی دوائی بن جاؤ گے۔ تو عاملوں کی اکثریت نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ تربیت اور یہ قیمتی بننا منظور نہیں ہے، ہم تو وہی پنساری کی بوری میں ٹھیک ہیں، خام بے قیمت۔ لیکن کچھ عاملے تیار ہو گئے، ان کو لے کر حکیم صاحب لے گئے اور ان کا تنقیہ اور ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ فرمایا، اور تربیتی مراحل سے جب وہ گزرے تو وہ مربع بن گئے۔ مربی کے بغیر آدمی مربع نہیں بن سکتا۔ اسم فاعل ہوگا اور اس کا فعل کسی مفعول پر پڑے گا تو مفعول تیار ہوگا، بغیر فاعل کے تو فعل ہوتا نہیں ہے اور مفعول ہوتا نہیں ہے۔ تو مربع اسم مفعول ہے، تربیت کیا ہوا، اس کے لیے مربی کی ضرورت ہے، مزکا اس کے لیے مزکی کی ضرورت ہے۔ ایک شیخ سے کسی مرید نے کہا کہ حضرت ہم خود اپنا تزکیہ کر لیں گے، بیعت ہونے کی ضرورت کیا ہے، شیخ کے پاس جانے کی، رہنے کی ضرورت کیا ہے،
ہم لکھے پڑھیں خود ہی اپنا تزکیہ کر لیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد نبوت جو بیان کیے گئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یہ یزکیہم کون سا باب ہے؟ وہ عالم تھے، کہنے لگے یہ تو باب تفعیل ہے، یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ کہ یہ تو متعدی ہے۔ اور صحابہ اکرام نے اپنا تزکیہ خود کیا تھا یا حضور علیہ السلام نے کیا تھا؟ کہ حضور علیہ السلام نے کیا تھا۔ کہنے لگے حضرت اب بات سمجھ میں آ گئی کہ خود تزکیہ نہیں ہوتا، خود تربیت مکمل نہیں ہوتی، اس کے لیے استاد کی، مزکی کی، مربی کی ضرورت ہے۔ جو مربع نہیں بنا، تربیتی مراحل سے نہیں گزرا، تو وہ مربی کیسے بنے گا آگے؟ اس لیے اللہ والوں سے اپنی اصلاح کرانا، ان سے اللہ کا نام سیکھنا، ذکر سیکھنا، تزکیہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اپنی ذات کے لیے بھی، اور دوسروں کو اگر اپنی ذات سے خیر پہنچانا ہے اور دوسروں کی تربیت کا جذبہ اللہ نے عطا فرمایا اور اس کی توفیق ملے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا کہ حضرت میں خود ہی ذکر کیا کروں گا، ذکر کے فضائل تو مجھے معلوم ہے، تو کسی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی تلوار کاٹتی ہے لیکن جب کسی کے ہاتھ میں ہو، خود نہیں کاٹتی پڑے پڑے۔ ذکر کے فضائل تو بہت ہیں اور بہت اونچا عمل ہے، لیکن کسی اللہ والے سے سیکھ کر کرو گے تو پھر تمہارے دل کے اندر اس کا رسوخ ہوگا، اس کی مضبوطی ہوگی، ورنہ کام ایسے ہی اوپر ہی رہے گا۔ دریا کی لہروں کی طرح کبھی لہر اٹھی، ذکر بھی خوب ہو رہا ہے، تہجد بھی، لہر بیٹھ گئی، ماحول موافق نہیں ملا، تو یہ نفس تو بڑا پاپی ہے نا۔ یہ باد سرسر جب اللہ کے نام کا اس کو لگتا ہے اور ٹھنڈی ہوا ذکر کی اور دینی ماحول کی اس کو لگتی ہے تو یہ ٹھٹر جاتا ہے زہریلے سانپ کی طرح، اور جب گناہ کے ماحول کی گرمی اس کو ملتی ہے تو پھر یہ اپنا پھن پھیلاتا ہے اور سر اٹھاتا ہے کہ میں زندہ ہوں، مردہ نہیں ہوں۔ وہ تو میں ویسے ٹھٹر گیا تھا، تم دینی ماحول میں تھے، نیک لوگوں کی صحبت میں تھے، اللہ کی باتیں ہو رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا، تو میں صوفی اور بزرگ بن گیا تھا۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، ان النفس لامارۃ بالسوء، بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ اپنے سے بدگمانی رکھنی ہے، دوسروں سے نیک گمان رکھ لیں۔ آج ہم اپنے پر اچھا گمان کرتے ہیں، سب سے نیک میں ہوں، اور دوسروں کے اوپر برا گمان۔ بدگمانی کی سزا ملے گی، پکڑا جائے گا، دلیل لاؤ۔ اور نیک گمان کیا اور حقیقت میں وہ ایسا نہیں تھا تو اس پر ثواب ملے گا بلا دلیل، اور بدگمانی کی دلیل مانگی جائے گی حدیث میں۔ یہ ساری تربیت کی باتیں بھائی دوستو، ہمارا دل ایسا بن جائے کہ ہر مسلمان کی اس میں خیرخواہی آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف جہاد اور اسلام پر بیعت نہیں لی، بلکہ اور بہت سی چیزوں پر بیعت لی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرو گے، اس پر بھی آپ نے بیعت لی۔ تو یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں یہ بیعت توبہ، بیعت تزکیہ، بیعت تربیت ہے۔ مسلمان تو ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں بعضوں کو، بھئی آپ تو مسلمان ہیں، نیک نمازی ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے مفتی صاحب کے رسالے میں موجود ہے، حضرت نے فرمایا تزکیہ فرض ہے، بیعت سنت ہے، لیکن بیعت وسیلہ ہے تزکیے کا، اس لیے اس کی بھی اہمیت سے انکار نہیں کیا جائے گا۔
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن اولادهن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن. سورہ ممتحنہ میں یہ آیت ہے کہ مومن عورتیں آپ سے بیعت کے لیے آتی ہیں، ساری اصلاحی باتیں. یہ تزکیے کا پروگرام ہے، تربیت کا، جس میں ذکر اللہ بنیادی چیز ہے. تو وہ حکیم ان چند آملے کے دانوں کو لے گیا اور ان کو تربیتی مراحل سے گزارا اور ان کا مربع بن گیا. اب وہ تو پخانے اور معدے اور آنتوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ آملے جن کی تربیت نہیں ہوئی بے قیمت ٹھہرے، اور یہ آملے جنہوں نے مشقتیں برداشت کی یہ اب قیمتی بن گئے. ایک بہت بڑا عالم شیخ یا ایک بڑا نواب حکیم اجمل خان کو لکھتا ہے کہ مجھے دل کی کچھ تکلیف ہے، دماغ کی کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو حکیم اجمل کہتا ہے کہ آملے کا مربع لے لو اور اس کو سونے یا چاندی کے ورق میں لپیٹ کر اور کھا لو، اس سے تیرے دل اور دماغ کو تقویت ملے گی. اشرف الاعضاء اور اعضاء رئیسہ جو سب سے اونچے اعضاء ہیں بدن میں، دل اور دماغ، ان کی تقویت اور ان کے علاج کا ذریعہ بن گئے وہ آملے جن کی تربیت ہوئی. کتنے قیمتی بنے. تو بھائی دوستو عزیزوں، اسی طرح ہم قیمتی بننے کے لیے آئے ہیں. اللہ کا نام بڑا ہے، بلند ہے. بلندی چاہتے ہو اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے نام سے، اللہ کے اولیاء سے جڑ جاؤ. بھوسے کی کوئی قیمت الگ نہیں ہوتی، لیکن گندم میں ہو تو وہ بھی گندم کے بھاؤ بک جاتا ہے. تنکے، بھوسے یا چھوٹی کنکریاں، یہ مختلف اجناس میں غلہ منڈی میں بوریوں کے اندر آ جاتی ہیں یہ چیزیں، اور غلے اور اس جنس کے بھاؤ بک جاتی ہیں، الگ سے کوئی قیمت نہیں. تو ہم اپنے آپ کو یہی سمجھے کہ بھئی میں تو بھوسا ہوں، تنکا ہوں، میری الگ سے کوئی قیمت نہیں ہے. جڑوں گا اللہ والوں سے تو میری بھی کوئی قیمت لگ جائے گی. ان کے تو فعل اور برکت سے، شرف نظر سے کچھ مجھے بھی مل جائے گا. نگاہ ولی میں متاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والوں کی نظر میں وہ اثر ہے کہ جو کہیں یہ چیز اور یہ دولت نہیں ملتی. اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ چیز بازاروں میں، مارکیٹوں میں نہیں ملتی، جو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے اولیاء کی صحبت میں ملتی ہے. اللہ جل شانہ نے جتنے بھی احکام بھیجے ہیں سب کی کوئی مقدار ہے، کوئی وقت ہے. نمازوں کے اوقات ہیں اور رکعتوں کی مقدار ہے، حج کا وقت ہے اور اس کے اعمال کی ایک مقدار ہے، زکوٰۃ کی مقدار ہے، اس کا وقت ہے، روزے، سال کے بعد رمضان آتا ہے، اور اس طرح دیگر عبادات ہم دیکھتے ہیں، قربانی وغیرہ، مالی بدنی عبادات. لیکن اللہ جل شانہ نے تمام عبادات کی جو روح تھی، جس پر عبادت کو عبادت بننا ہے، عبادت کا عبادت بننا اور عبادت کا عند اللہ مقبول ہونا، یہ دونوں چیزیں عبادات کی روح تھی. وہ اللہ کا ذکر، اس کی کوئی مقدار، اس کا کوئی زمانہ، اس کا کوئی وقت، اس کے لیے کوئی شرائط اور قیود کچھ بھی نہیں رکھی گئی. مادی اعتبار سے اس کی مثال ہوا اور آکسیجن کی ہے. ہم ہوا سانس لیتے ہیں، ہوا کھینچتے ہیں، آکسیجن کے ذریعے ہم زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں یہ پیدا کی ہے. ہر جگہ ہوا موجود ہے. باقی چیزوں کے بغیر تو آدمی کچھ رہ لیتا ہے. دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، سخت گرمی میں روزے آ رہے ہیں ان سالوں میں، اور پانی کی سخت طلب ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چند گھنٹے گزار ہی لیتے ہیں نا. ہاں گزر جاتے ہیں، افطاری تک اللہ توفیق دے دیتا ہے.
بیمار بھی رکھ لیتے ماشاءاللہ، صحت مند تو صحت مند ہے، بوڑھے بھی رکھ لیتے، لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ ہوا اور سانس لینے کے بغیر زندہ رہ سکے۔ یہ سب سے اولی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو جس طرح ہوا ضروری تھی، اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے آدمی کی زندگی اور حیات جاویدانی کے حصول کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے۔ اللہ نے اس کو بھی ہوا کی طرح عام کر دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والے نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو غافلین میں اللہ کا ذکر کرے، مثلا آپ بازار گئے، غفلت کا ماحول ہے، کوئی شادی لگی ہوئی ہے، کوئی ولیمہ ہے، غفلت میں ہوتے اکثر لوگ، ادھر ادھر کی باتیں کرتے، آپ وہاں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرمایا غافلین میں یہ ذاکر ایسا ہے جیسے خشک درخت ہو اور اس میں ایک تر اور ہری بھری شاخ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ ایسا پسند ہے اور حقیقی روح اور حیات اس کو حاصل ہے۔ اور جس طریقے سے شہداء کے بارے میں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ کافر کی ظاہری تلوار سے شہید ہوا ہے، اس کا خون گرا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب نیک بندہ ذاکر، یہ نفس اور شیطان سے جہاد اکبر کرتے کرتے، اپنی خواہشات کا خون کرتے کرتے، دل اور جگر کا خون چوستے چوستے، مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے جاتا ہے، تو اس اللہ کے ولی کو بھی وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے جو اس شہید کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک حقیقی اور جاویدانی حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جن کے بدن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، علماء نے احادیث کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام، شہداء، عالم بعمل، اللہ کے اولیاء، حافظ قرآن بعمل، ان کو بھی ان میں شمار فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح اور پاکی بولو صبح اور شام۔ بعض حضرات فرماتے ہیں بکرتن یہ صبح کا وقت ہے، اور اصیل میں زوال کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ چاروں نمازوں کے اوقات بھی اس میں آ گئے۔ وہ نمازوں کے ساتھ بھی ذکر کرو، نمازوں کے علاوہ بھی کرو، اور نمازوں کے ساتھ کچھ خاص اذکار بھی ہیں، احادیث میں دعائیں آئی ہیں۔ اللہم انت السلام والی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت یہ ہے، اللہم عافنی فی قدرتک وادخلنی فی رحمتک یہ ہے، اور بہت سی قرآن و سنت کی دعائیں جو آپ علیہ السلام سے منقول و ماثور ہیں، جن کو پڑھنا چاہیے دنیا آخرت کے برکات کے لیے۔ اور تسبیحات فاطمی ہیں جن کے اوپر صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور جو بدن کے جوڑوں کا بھی صدقہ ہے، اور جو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب دلواتے ہیں، اور جو میزان عمل کو اور آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر لگتی ہے ان کے پڑھنے میں، 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، یہ الفاظ آتے ہیں، اور ایک روایت میں اللہ اکبر 34 دفعہ۔ تو یہ اذکار بھی نمازوں کے ساتھ ہے، اور نماز خود بھی ذکر کے لیے، اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کیجئے گا میرے ذکر کے لیے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اب کثرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ویسے تو جمع قلت جمع کثرت ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں مدارس میں، تو اس کا عدد جو ہے وہ کم از کم 3 ہے، اور 10 تک بھی عدد بیان کیا جاتا ہے زیادہ، جمع قلت اور کثرت کے اوزان اور ان کے عدد، لیکن
اللہ کا نام جس کی بار بار ترغیب آئی ہے، یہاں پر فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور سورۃ الجمعہ کے آخر میں ہے واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح کے الفاظ دوسری جگہ میں بھی آئے۔ تو جہاں قرآن میں بار بار کثرت کا لفظ آ جائے، یقیناً اس میں 200-400 دفعہ پڑھنا مراد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ آج بھی ہمارے حضرت مفتی صاحب سے سبق لینے والوں میں ایسے جوان ہیں جو 10-10 ہزار دفعہ اللہ کا نام لیتے ہیں، 6-6 ہزار مرتبہ کم و بیش، اور اس سے بھی زیادہ لینے والے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں۔ وقت بھی نکل آتا ہے جب اہمیت اور قدر ہو اور کسی کی تربیت میں آدمی چل رہا ہو، خود کرے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، افراط و تفریط کا شکار ہوگا، استقامت نہیں ہوگی۔ جیسے خود طب کی کتاب پڑھ کر کوئی اپنا علاج کرے تو گڑبڑ کرے گا، اپنا علاج کرنے کی بجائے اپنے کو ہلاکت کے قریب کر دے گا۔ ایک آدمی نے کسی کتاب میں پڑھا کہ بادام میں بہت طاقت ہوتی ہے، سادہ آدمی تھا تو اس نے بادام خریدا 1 کلو، اس کی گرے نکالی اور کھا گیا، شام کو پھر اتنے چڑھا گیا، اب اندر گرمی آگ لگ گئی، بادام تو گرم ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ باہر کو نکل آئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، سر چکرا رہے کہ یا اللہ یہ تو طاقت کی چیز میں نے کھائی تھی، یہ تو رہی سی طاقت بھی جا رہی ہے، تو جان کو آ گیا بادام۔ حکیم کے پاس دوڑا ہوا گیا، طبیب کے پاس، اس نے کہا کہ جلدی جلدی 5-7 گلاس لسی پیو تاکہ تمہاری جو حرارت ہے یہ برودت سے کم ہو جائے، ٹھنڈک سے، ورنہ تو تم موت کے منہ میں چلا جائے۔ سادہ آدمی، بادام میں قوت ہے لیکن اس کی ایک مقدار اور ترتیب ہے، 3 دانے پہلے کھاؤ، پھر 5 کر لو، پھر 7 کر لو، پھر 11 یا 15 یا 17 کھا لو، تم نے اکٹھی کلو چڑھا لی۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت میں ذکر بہت زیادہ کرتا ہوں، بے حد تو نہیں تھا، مجھے سفید سفید چیزیں نظر آتی ہیں ہر وقت۔ تو وہ اس کا دماغ کمزور ہو گیا تھا، آنکھیں پتھراتی تھی اور کچھ عجیب کیفیت بن گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا ذکر موقوف کر دو، مت کرو ذکر، تم بے ترتیبی سے چل رہا تھا۔ کسی نے کہا جی سورہ مزمل کی یہ خاصیت ہے، اب بیٹھ گیا جی موکل کے لیے چلے کاٹ رہے، تو اس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا، پاگل ہونے کے قریب ہو گیا۔ بھائی دوستو عزیزو، جسمانی تربیت اور علاج کے لیے بھی ڈاکٹر اور طبیب کی ضرورت ہے، ہر علاج اور دوائی کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ روحانی تربیت اور علاج کے لیے اس سے زیادہ یہاں ضرورت ہے کہ کسی مربی اور معالج روحانی کی تربیت میں رہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آگے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلام واعد لهم اجرا کریما۔ یہ جو اگلی آیتیں ہیں، قرآن کی تمام آیات اور قرآن مجید کی تمام سورتیں، رکوع، سب آپس میں مربوط ہیں، پورے قرآن کا ایک ربط ہے۔ تو یہ اگلی آیتیں ان پچھلی آیات کے ساتھ مربوط اور جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو خواب میں کئی دفعہ دیکھا کہ آپ چلتے پھرتے ہیں یا گھر میں اندر آتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا تم نے سورہ احزاب کی یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تو اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجیں گے۔ میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں اس لیے میرے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو ذکر، باوضو رہنا، پاکیزگی، طہارت یہ پسند ہے،
یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ ذکر اللہ کا پاک نام ہے، اس سے باطن اور دل کی صفائی ہوتی ہے اور پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ اس کی مثال بیان کی گئی، تشبیہ دی گئی ہے، جس کا پھل پورا سال آتا ہے اور مضبوط درخت ہے، ہوائیں طوفان اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایمان کا درخت یہ شجر طیبہ ہے جو مضبوط اور راسخ ہے، مومن کے دل میں اس کی جڑیں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک، جنت الفردوس تک، عرش معلی تک پھیلی ہوئی ہیں، اور نیک اعمال کی شکل میں یہ پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، باہر ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ شادی ہے تب بھی تہجد پڑے گا، یہ گھر میں جنازہ ہے تب بھی تہجد پڑے گا، سفر میں ہے تب بھی ذکر پورا کرے گا، اپنے گھر میں ہے تب بھی ذکر پورا کرے گا۔ حالات کے تابع نہیں کرنا ہے ذکر کو اور معمولات کو، ورنہ تو بھائی دوستوں وہ ترقی اور وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دونوں آیتیں ملی ہوئی ہیں، اوپر کی آیت نیچے سے، نیچے کی اوپر سے۔ ذکر اللہ کی کثرت کرو، صبح شام تسبیح کرو، اور خاص کر طلوع آفتاب سے کچھ پہلے اور غروب آفتاب سے کچھ پہلے۔ ان دو اوقات کی تو بعض روایات میں بہت اہمیت آئی ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کی ایک تسبیح جو پڑھے تو اللہ بے گمان موسلادھار رحمتوں کی بارش اس پہ برسا دیتا ہے احادیث میں۔ یا صرف سبحان اللہ کہہ لو 100 دفعہ تب بھی کچھ ملے گا، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ چنانچہ ہمارے کئی اکابر، حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اور دیگر کئی حضرات، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ عصر کے بعد مغرب تک مسجد ہی میں رہتے تھے، اور ایک بزرگ کے بارے آتا ہے وہ کہتے تھے یا اللہ قضائے حاجت ہے، کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہو جاتی ہے، ورنہ میں 24 گھنٹے میں مسجد سے باہر نکلتا ہی نہ، پوری زندگی کا اعتکاف کر لیتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہم کہیں جی میرے 12 تسبیح پورے ہو گئے، اب میری چھٹی ہو گئی، سند دے دو۔ یہاں پر سند موت پر ملے گی جا کر، جب آدمی کامیاب ہو کے جائے، اللہ کا نام ساتھ لے جائے، اور دنیا سے جاتے جاتے کلمہ اور اللہ کا نام اس کی زبان پہ جاری ہو، ایسی مشق کر لے، تو اللہ تعالی کی طرف سے پھر اس کو سند ہدایت ملتی ہے، سند ولایت ملتی ہے، سند قرب ملتا ہے، اور جنت کا ٹکٹ ملتا ہے کہ پوری زندگی جو تم نے مشقتیں محنتیں کی تھی وہ آج ٹھکانے لگ گئی۔ ہمارے اکابرین نے اسی لیے ذکر سیکھا سکھایا اور اس کا اہتمام رہا۔ ہمارے اکابرین دیوبند جتنے بھی حضرات رہے ہیں، ان چاروں سلسلوں میں سے تصوف کے کسی نہ کسی سلسلے سے ان کا تعلق رہا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، اسی طرح حضرت حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بیعت تھے، مجاز تھے، خلفاء تھے، مربع اور مربی تھے۔ حالانکہ ان جتنا دین کا کام ہم نہیں کر سکتے، علم کے سمندر تھے، علم کا حاصل ہونا اور ہے، تزکیہ اور تربیت کا حاصل کرنا اور ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اے علماء کرام کی جماعت، مدارس میں تم نے کتابیں تو پڑھ لی، لیکن ذکر اور تربیت یہ بھی تمہیں ضرور جا کے خانقاہوں میں اللہ والوں کی صحبت میں سیکھنا پڑے گا۔ خانقاہ کے معنی فارسی میں کیے گئے جائے نشستنی درویشاں، اللہ والوں کی درویشوں کی بیٹھنے کی جگہ خانقاہ،
یہ وہ جگہ ہے جہاں جاہ کے جیم کو اڑا دیا جاتا ہے اور باہ کے با کو اڑا دیا جاتا ہے. جاہ مانے بڑا بننے کا شوق، باہ کے مانے پیٹ وغیرہ کی شہوتیں، حرام لذتیں. جاہ کا جیم گیا، باہ کی با گئی، کیا رہ گیا؟ آہ. جہاں دل سے آہ آہ نکلے، آہ آہ ہوتی ہو، وہ خانقاہ ہے. تو فرمایا بھئی اللہ والوں کے پاس جاؤ، آہیں سیکھو، رونا سیکھو، ذکر سیکھو، پھر تم کامل بنو گے. جو قال ہے یہ حال بن جائے. کل حضرت شاہ صاحب دعوت فیوزون نے اس پر بات فرمائی تھی مختصر. صحابہ اکرام سب قال والے نہیں تھے لیکن حال والے سارے تھے. جتنا دین تھا، جو سنا، جو جانتے تھے، سب ان کے دل کے اندر اترا ہوا تھا. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اس پائے کہ وہ عالم نہیں تھے، کوئی محدث، کوئی فقیہ نہیں تھے، دین کا ضروری علم تو ضرور تھا ان کے پاس. کھڑے ہو گئے حضرت امام احمد ان کے استقبال میں اور ان کے ادب کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالمی شہرت یافتہ عالم ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم دیا اور آپ ایک صوفی بزرگ کی خاطر کھڑے ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کیا پتا، ان کے پاس جو دولت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں عالم بھی کتاب اللہ ہوں اور یہ عالم باللہ ہے، اس لیے ان سے ہمیں تربیت کی ضرورت پھر بھی ہے، چاہے علم ہمارے پاس کتنا ہی زیادہ کیوں نہیں. امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، تفصیلات ہیں ان کے متعلق. یہ سارے حضرات مشائخ کے پاس جاتے تھے، اپنے اپنے دور کے اکابر کے پاس. اسی طرح حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو حضرات بیعت ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو بیعت نہیں وہ الگ ہو جائیں. جن کی تسبیحات اور ذکر ہوا ہے وہ بھی مجھے بتاؤ، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ بھی بتاؤ. جو ذکر نہیں کرتا وہ باتونی ہے، وہ داعی نہیں ہے، وہ ہمارا کام کا آدمی نہیں ہے. اور بنگلے والی مسجد میں حضرت تنہائی میں بیٹھ کے اور ذکر جہر کرتے تھے، لمبے وقت تک ذکر کرتے تھے. بیعت بھی فرماتے تھے، جو جماعتیں آتی، جو لوگ مرکز میں آتے تھے ان کو بیعت بھی فرماتے تھے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریونڈ کے مرکز میں پرانی جو مسجد تھی، ہم طالب علمی میں کراچی سے آتے تھے اجتماع یا چلے میں کبھی، تو حضرت جی کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے. ہمیں بھی اس میں ایک دفعہ موقع ملا ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے، اور حضرت سب کو، ہزاروں لوگوں کو بیعت فرماتے تھے. یہ ریونڈ کے اجتماع میں سالانہ یہ ترتیب جاری رہی ہے پہلے. تو یہ ذکر اللہ اور یہ تصوف جو ہے یہ تمام دینی شعبوں اور عبادات کے لیے موقوف علیہ ہے. یہ روح ہے، اس کے بغیر دین کی گاڑی چلے گی نہیں، اور اگر کوئی چلائے گا تو کھوکھلی ہوگی، اس میں حقیقی روحانیت اور قوت نہیں ہوگی. دین لفاظی کا نام نہیں ہے. لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، آرزوؤں اور آراستگی کا نام نہیں ہے، دکھلاوے کا نام نہیں ہے. ایک حدیث میں آخر زمانے میں لوگ علم زینت اور آرائش کے لیے حاصل کریں گے، حج عمرے پہ جائیں گے نام پیدا کرنے کے لیے اور تفریح کے لیے. بڑے خطرے کی بات ہے بھائی. آپ علیہ السلام نے ہر چیز پہ متنبع فرما دی. للعلم آفات. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، لکل شیء آفت وللعلم آفات. تو علماء کا اس ترتیب سے جڑنا اور زیادہ ضروری ہے بھائی، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. بَلَا بن بعورہ کتنا بڑا عالم تھا، شیطان خود کتنا بڑا عالم تھا، لیکن عارف نہیں تھا، عاشق نہیں تھا. علم کا عین تو تھا، عامل بھی تھا، عالم بھی تھا، بہت نفل پڑے اس نے ہزاروں سال. معرفت اور عشق نہیں سیکھا، مارا گیا، تکبر آ گیا، علم نے کبر پیدا کر دیا. انا خیر منہ.
اس لیے بھائی دوستو، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قال را بگزار مرد حال شو، قال کو چھوڑو، حال والے بنو، اس علم کو دل میں اتارو۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کا علاج بھی آگے بتا دیا۔ جیسے فرمایا اتقوا اللہ، تقوی کہاں سے ملے گا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ملے گا۔ یہاں فرمایا قال را بگزار مرد حال شو، کیسے ہوگا یہ؟ پیش مرد کامل پامال شو، کسی اللہ کے کامل بننے کے آگے اپنے کو پائمال کر دو۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بیعت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھئی یاد رکھنا، ہمارے اس تبلیغ کے کام میں صرف پہنچانا نہیں ہے، صرف دعوت دینا نہیں ہے، اس سے بھی بڑی چیز اصل یہ ہے کہ ہمارے تمام ساتھیوں کی اصلاح ہو جائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا لوگ تالاب پہ کپڑے دھو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور ادھر بیان ہو رہا ہے، یا اللہ یہ دور دور سے آئے، پیسے خرچ کر کے، مشقتیں اٹھا کے، اور جو مقصد ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ لوگ جب گھر سے نکلے تھے تو دوسروں کو ٹھیک کرنے اور تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، اپنی اصلاح کی نیت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اعمال سے محروم کیا ہوا ہے۔ تو بھائی دوستو، یہ تزکیہ اور اپنی اصلاح فرض عین ہے، اس میں کسی کی خصوصیت نہیں، نیک ہو یا برا ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب کے لیے ضروری ہے۔ جو ذکر کو چھوڑ دے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ قرآن نے سزائیں بھی بیان کی، فضائل بھی بیان کیے اور وعید بھی بیان کی۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے زندگی گزارے گا، ہم شیطان اس کا دوست بنا دیں گے اور اس کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے، موت تک پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان نے قابو پا لیا، اللہ کا ذکر ان کو بلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، اس کے گروہ میں یہ چلے گئے، شامل ہو گئے۔ تو ہمارے اکابر نے اس کو چلایا، اس ترتیب کو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ پہلے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے بیعت تھے، ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے استاد دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر مولانا یاسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا، اب کسی اور سے بیعت ہوں گے۔ تو مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو خود شیخ ہیں، اب بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا مولوی صاحب کسی کے زیر سایہ رہنے میں ہی خیر ہے، کسی کی تربیت میں چلنے میں ہی خیر ہے، موت تک یہ تربیت ہونی چاہیے۔ تو بھائی دوستو عزیزو، اس لیے ہم اللہ کا نام سیکھنے، ذکر اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے تمام اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے اور فتاوے موجود ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جتنے اکابر مفتیان اور علماء تھے یہاں ہیں، سب کے فتاوے موجود ہیں، بلکہ شامی در مختار کی عبارت موجود ہے کہ مساجد کے اندر مجالس ذکر جائز ہے۔ اجمع العلماء خلفا وسلفا على استحباب مجالس الذکر فی المساجد، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ تو جس شامی سے آپ فتاوے لکھ کے دے رہے ہیں، جس پر اعتماد ہے ہر چیز میں، تو ذکر کے بارے میں بھی یہ فتویٰ لکھ دیں اور مان لیں اس کو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یکتمون ما انزلنا، کچھ چھپاتے ہو، کتمان علم تو بہت سخت گناہ ہے۔ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، علم ہے، جانتا ہے حق، پھر بھی چھپاتا ہے، قیامت کے دن اس مفتی یا عالم کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی، حدیث ہے۔ تو کیوں چھپاتے ہو بھائی؟ ظاہر کرو، یہ ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کو توفیق نہیں ہے
تو جن کو توفیق مل رہی ہے ان کو آپ لے کر آئیں، ان کو بھیجیں اور ان کو فتویٰ دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کام بالکل حق ہے اور یہ بالکل سچ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ دوسروں سے کرانا ہے، اس پر امت کو لانا ہے۔ ارادہ کر دیں نا بھائی۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ ایک بڑے ٹینکر کو ہم نے دیکھا، پیٹرول ڈالنے کے لیے رکے ہوئے تھے، تو ایک بڑا ٹینکر آیا جس کی پشت پر ہزاروں گیلن پیٹرول لدا ہوا تھا، وہ بھی تیل ڈالنے کے لیے پیٹرول پمپ پہ رکا، تو انہوں نے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو اس کی پشت پر کتنا پیٹرول لدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی محتاج ہے اپنے پیٹ میں پیٹرول لینے اور ڈالنے کے لیے۔ ہاں جی، تو عالم کے پاس علم کتنی ہی ہو، عابد کے پاس عبادت کتنی ہی ہو، اس کو پھر بھی روحانی پیٹرول یہاں سے چاہیے۔ صراط مستقیم کھلی ہے ہمارے سامنے، ہم روزانہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس پر چلو بھی تو صحیح، چلیں گے کیسے؟ اس کے لیے یہاں آ کر روحانی پیٹرول، سٹیم اور قوت حاصل کریں، پھر صراط مستقیم پر آپ چل سکیں گے۔ اگر طاقت نہیں ہوگی انجن میں تو موٹر وے پر کھڑی کر دو، نئی کار ہے لیکن اس میں پیٹرول نہیں ہے، قوت اور سٹیم نہیں ہے، وہ کیسے چلے گی؟ اسی طریقے سے بھائی دوستو عزیزو، ہمیں یہاں آنا ہے، پورا سال پوری زندگی یہاں سے جڑنا ہے، رسمی طور پہ نہیں کہ صرف اجتماع میں یا خاص وقت میں آ گئے۔ یہاں پر یہ جزوی حاضری کافی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے۔ یہاں چلے کی ترتیب چلتی ہے، عشرے کی ترتیب چلتی ہے، سے روزے کی ترتیب چلتی ہے، علماء کی اپنی جگہ اہمیت ضرورت ہے، عام لوگوں کی اپنی جگہ اہمیت ضرورت ہے، اور سب کو اپنی بھی ضرورت ہے، اور مرکز میں آ کر مختلف شعبے ہیں، ان میں خدمات انجام دینی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات سے یہ پرزور استدعا ہے، اور یہاں کی انتظامیہ کی ہمارے حضرات کی طرف سے بھی کہ بھائی اس جگہ کو پورا سال آباد رکھیں اور اس کے شعبوں کو چلائے رکھیں، اور اپنی اصلاح کے لیے خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی ساتھ لاتے رہیں، تاکہ یہ سلسلہ اچھے طریقے سے آگے چلے، جاری ہو۔ اور ہم نے تو انشاءاللہ اس سلسلے کو اور اس ترتیب کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ ابھی تو اپنے ملک میں کما حق ہم نے کام نہیں کیا، اپنے علاقے میں، تو پوری دنیا تک کیسے پہنچے گا؟ زندگی کم ہے، ہاں، اس لیے غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، پتہ نہیں کس وقت بلاؤ آ جائے۔ اس وقت کو قیمتی بنائیں، اور آدمی قیمتی بنتا ہے اسی دین سے۔ اللہ جل شانہ ان سب کو توفیق دے۔ یہ چند اشعار میں آخر میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، اللہ تعالیٰ جس نے شکر اور میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاکے کبریا کی۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ کہاں پاؤ گے صدر بازغاں میں، صدر اور بازغاں یہ منطق کی بڑی کتاب ہے۔ کہاں پاؤ گے صدر بازغاں میں، یہاں جو غم ہے پنہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں۔ جو درد دل اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے وہ بڑی بڑی کتابوں سے، ان کے پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔ ملگیر خپل ساتھی اپنی انفرادی ضروریات پوری فرما لیں۔ انشاءاللہ 1:15 بجے جمعے کی نماز، جمعے کی تقریر اور بیان شروع ہوگی۔ اس سے پہلے ساتھی صفوں میں ترتیب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ملگری اعلان ووري په کم 1 بجې به انشاءاللہ د جمعې بیان شروع کیږي۔ د هغې نه وړاندې ملګري خپل ضروريات هغه پوره کوي او صفونو کې ترتیب سره بیا کېني۔